اور میں نے اپنے باپ سے عہد کیا ہے 10 محرم کے دن جب میں نے اپنے والد گرامی سے بیعت کے لیے کہا تو 2 سال 3 سال ٹالتے رہے. پھر محرم کی شام تھی کہ مجھے بلایا اور میں جب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو فرمانے لگے جانتے ہو آج دن کون سا ہے؟ تو میں نے پھر عہد کیا تھا کہ جیوں گا تو آپ کے لیے اور یا رسول اللہ مروں گا تو آپ کے لیے اور زندگی کی آخری سانس تک یا رسول اللہ آپ کے دین کے لیے وقف رہوں گا. اور الحمدللہ مجھے فرمانے لگے کہ طمع نہیں کرنا، اگر کوئی محبت سے پیش کرے تو منع نہیں کرنا، اور جب پھر لے لو تو پھر جمع نہیں کرنا. یہ ساری زندگی میں رات کو آتا تھا نا جب درس قرآن سے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں ابا جی سے اجازت کے بغیر گیا ہوں. آج میں پہلی مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں تلقین صبر ہے. وزن کیا لٹ گیا. کسی کا باپ فوت ہو جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، کسی کا استاد فوت ہو جائے کتنا دکھ ہوتا ہے، اور کسی کا شیخ چلا جائے دنیا اندھیرا نہیں ہو جاتا، اور جس شخص کے سارے رشتے اکٹھے چلے جائیں میں جب بھی آیا ہوں رات 3 بجے آیا ہوں، 4 بجے آیا ہوں، 2 بجے آیا ہوں، ان کی آنکھیں میری منتظر رہتی تھی. آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. آرزو لے کر تیری خاک کے تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل سیر ندیدم و بہار آخر شد. تو میں بات کر رہا تھا ان کی تربیت کے حوالے سے کہ میں جب آتا تو ان کی آنکھیں میرا انتظار کر رہی ہوتی. اور میں ایک حدیث حضور علیہ السلام کیا کہ جب اپنے والدین بڑھاپے میں چلے جائیں تو ان سے ایسی باتیں کریں کہ وہ خوش ہو جائیں. تو میں آ کے زیادہ خدمت تو ہم نہیں کر سکے، تو میں آ کے ان کی ٹانگوں پہ پاؤں پہ ہاتھ رکھتا تو 2-1 منٹ کے بعد ہی مجھے کہتے کہ چلو تھکے ہوئے سو جاؤ. تو میں جا کے سو جاتا. میری والد گرامی کی چارپائی کے بالکل ساتھ چارپائی تھی. میرا یہ خیال ہوتا میں ان کو نہیں دیکھوں گا، ان کی نگاہیں تو میرے اوپر پڑتی رہیں گی. تو میں نے کہا اچھا آپ ایک دن ایسا ہو، میں نے کہا پہلے آپ سوئیں. تو کہتے ٹھیک ہے. یہ تقریباً 6-4 ماہ کی بات ہے. تو میں چارپائی کے اوپر جھکا ہوا تو میں نے کہا پہلے آپ سوئیں. کہتے ٹھیک. میں نے کہا ابا جی آنکھیں بند کریں. ابا جی آنکھیں بند کر. اب میں خاموش ہو گیا. ابا سمجھے کہ چلا گیا. آنکھیں کھولی تو میں کھڑا تھا تو جلدی سے آنکھیں بند کر دی. تو پھر ہنسنے لگے اور آنکھیں نہیں کھول رہے اور ہنسے جا رہے کہ میں کھولی ہیں اور یہ سامنے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھیں کھول لی. تو میں نے کہا آپ نے پھر کھول لی؟ تو رو پڑے کہنے لگے تجھے دیکھنے کے لیے کھولی. دو سال قبل جب میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو میں درس قرآن کی راہوں میں تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آخری شب جب میں نے جیلم سے بھی دینے سے بھی آگے جانا تھا تو میں نے اپنی امی سے اجازت چاہی. انہوں نے رو کر کہا تھا کہ بیٹا جاؤ. جمعۃ المبارک پچھلے جمعہ کو میں ابا جی سے
اجازت لے کر جب کینٹ جمعے کے لیے جانے لگا تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی اور بہت زیادہ خوش ہوئے. میری سمجھ میں نہ آیا کیا ماجرا اور کیا معاملہ ہے. چلا گیا. اس کے بعد پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے عصر کے بعد کاموں کی میں گفتگو کرنی تھی. ایک فوتگی ہوئی تھی، چیلم کا ختم تھا، تو لوگ بعد میں ملاقات کے لیے کافی آئے ہوئے تھے. عصر کی اذانیں یہی ہونے لگی تو محترم مجھے لینے کے لیے جو آئے تھے ان کی تشویش میری نظر میں تھی، لیکن وہ مجبوری تھی کہ جو ہے وہ عصر کی اذانیں دیر ہوگی. تو میں اپنے معمول کے مطابق میں نے کہا آپ گاڑی میں بیٹھے، میں ذرا گھر سے ہوں، اجازت لے آؤں. تو چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے تو آخری ان سے میری وہ ملاقات ہوئی. فرمانے لگے خیر نل جاتے خیر نل. میں چلا گیا لیکن طبیعت میں اداسی تھی. 3-4 لوگ میرے ساتھ تھے، یہاں بھی اب موجود ہیں، میرا وہ سالبان بھی. جب ہم راستے میں اثر پڑی اور اس کے بعد جب ہم امن آباد سے نکلے تو سورج غروب ہو رہا تھا. ایسے میں جیسے میرا دل ڈوب رہا ہے، پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے. تو میں نے ان سب کو کہا، میں نے کہ دیکھو کہ جب سورج عصر کے وقت پہنچتا ہے تو کتنی جلدی غروب ہو جاتا ہے. اور ایسا درد تھا اس سورج میں، کوئی پیغام دے رہا تھا جو ہم نااہل لوگ نہ سمجھ سکے. شاید اس کا پیغام کچھ سمجھنے والا ہوتا تو وہاں سے پلٹ آتا. لیکن میرا یہ مقصود تھا کہ جب میرے والد گرامی کی آخری سانس آئی تو اس وقت میں درس قرآن دے رہا تھا. میرے مالک، زندگی میں نے جو بھی کمائی کی، اگر تجھے کوئی قبول ہے میں سب کچھ اپنے باپ کے نامہ اعمال کے سپرد کرتا ہوں. اے اللہ ان کے درجے بلند فرما دے. آپ نے کہا تھا میری قبر کچی بنانا اور میری تعریفیں نہ کرنا. یہ جو باتیں کی ہیں یہ اس کرو محاسن موتاکم، حضور نے فرمایا اپنے فوت شدگان کی اچھی خصلتیں اور خوبیاں بیان کرو. یہ اس کے تحت میں کچھ باتیں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. اکیلا میں نہیں، زمانے نے دیکھا کہ جب ان کا جنازہ اٹھا شہنشاہ ہفت تقلیم کو بھی وہ اعزاز نہیں ملا ہوگا جو میرے باپ کو ملا تھا. ہر دل دکھ سے بھرا تھا، ہر آنکھ پر نم تھی. اور اس وقت جب جنازہ اٹھا تو میں اس ڈر سے کہ کہیں واویلا پیدا نہ ہو جائے اور شریعت کی کوئی حد نہ ٹوٹ جائے جس پہ ساری زندگی میرے باپ نے پہرا دیا، کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے. ورنہ میرے دل میں بات آ رہی تھی کہ میں بلند آواز سے کہوں کہ لوگوں دیکھو میرے پیا کی بارات جا رہی ہے. اور ایسے ہی منظر تھا. اور اقبال کا وہ شعر، اگر آپ جس نے میرے شیخ کی زیارت کی ہے، اقبال کا وہ شعر اور پھر اس زیارت کے منظر کو سامنے لائے کہ اقبال نے کہا تھا نشان مرد مومن باتو گوئم چون مرگ آئے تبسم بر لب اوست. تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے یار کو ملنے جو جا رہا ہوتا ہے. تو وہ مسکراہٹیں آخری دم تک ان کے چہرے پہ رہی. جن لوگوں نے لحد میں اتارا، جن لوگوں نے جنازے کو کندھا دیا، جن لوگوں نے جنازہ پڑھا، مجھے متعدد سے مراد سینکڑوں نہیں، درجن کے قریب لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے. شاید مشاہدات کئیوں کے ہوں لیکن بات جہاں تک مجھے پہنچا ہے وہ درجن سے کم لوگ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جس نے جنازہ پڑھا وہ کہتا ہے میری عبادتیں ڈبل ہو گئی. کوئی کہتا ہے پنجگانہ نماز تو میسر تھی لیکن اب تہجد کے سجدے بھی مل گئے. الحمدللہ یہ ہے ان کا فیضان. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقوش پاک کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. جب آپ کو لحد میں اتارا جا رہا تھا تو اس وقت میرے دل میں جو دعا تھی جو لبوں پہ آنا چاہ رہی تھی لیکن میں دل میں ہی مانگتا رہا چونکہ وہاں ہجوم اور رش، تو میں نے کہا تھا مالک میں اور کچھ نہیں مانگتا، جس طرح سے میرے والد نے زندگی گزاری مجھے ایسی ستھری زندگی عطا فرما دے، پاکیزہ زندگی جس میں تصنع نہیں تھا، جس میں ریاکاری نہیں تھی، جس میں بناوٹ نہیں تھی، جس میں غرض اور لالچ کا زندگی بھر میں کوئی پہلو نہیں آیا تھا. ذرا تصور تو کرو، ایک شخص ہے اس کی 8 بیٹیاں، ان کی شادی ہونی ہے، 2 بیٹے ہیں اور وہ جو ہے وہ 70 اور 80 کے پیٹے میں ہے.
اور کاروبار بھی بالکل جو ہے وہ چند ہزاروں پہ مشتمل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے دامن کو غرض سے اور لالچ سے پاک رکھے ہوئے ہے اور دنیا کی دولت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. اپنی حویلی بیچ لیتا ہے، اپنی بھینسیں بیچ لیتا ہے، سب کچھ بیچ لیتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ اس حوالے سے ان کے دل میں کبھی کوئی بات تک بھی نہیں آئی تھی. اور مجھے ایک دن جس کے لیے میں بات سنانے لگا، پھر بات دوسری سمجھ نکل گئی کہ میں رات کو آیا، میں ٹانگیں دبانے لگا تو مجھے کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ تو میں کہا کرتا تھا درس قرآن سے. تو خوش ہو جاتے قرآن کا نام سن کر. تو مجھے پھر فرمانے لگے کسی سے کچھ لیتے تو نہیں ہو، مانگتے تو نہیں ہو؟ اللہ اکبر. میں نے کہا ابا جی آپ کی تربیت کا اثر ہے، کبھی دل میں بھی نہیں آیا. یہ اللہ کا فضل ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. جب ضروریات منہ کھولے کھڑی ہوں اور حالات کا جبر اور مہنگائی کا طوفان ہو تو اس وقت جو ہے وہ یہ کام بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے سامنے ان کی زندگی ہے، انہوں نے انتہائی کٹھن حالات کے اندر بھی جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ رکھا. اور شیخ طریقت اور پیر کامل کا جو اصل روپ تھا اور وہ جو حجازی فقر ہے جس کا تصور اقبال نے پیش کیا اور مرد درویش کی جو علامتیں پیش کی ہیں، ہم نے وہ ساری علامتیں اپنے شیخ میں دیکھی.